ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انہم لا يعجزون۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کو فتح مل گئی اور غلبہ حاصل ہو گیا تو مشرکین میں کچھ لوگ تھے جو بھاگ گئے تھے۔ 70 کافر تو مارے گئے تھے، 70 قید ہوئے تھے، لیکن کچھ یہ ہے کہ وہ بھاگ گئے تھے۔ ان کے بارے میں اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچ گئے ہیں اور ہم نے اللہ کو عاجز کر دیا۔ اگر وہ کفر و شرک سے توبہ نہیں کریں گے تو وہ پکڑ میں آئیں گے۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ اس آیت میں یہ سبق بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نافرمانی کے راستے پر ہو اور اطاعت سے دور ہو، معصیت کا ارتکاب کرتا ہو، لیکن اس پر پکڑ نہ آتی ہو، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بس میں تو بچ گیا، میں جو چاہوں کرتا رہوں، کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، اور جب پکڑ آتی ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہرگز خیال نہ کریں وہ جنہوں نے کفر کیا، سبقوا کہ وہ بچ گئے، انہم لا یعجزون، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا ہے جتنا ان کے بس میں ہو۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں، دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیاری کرو جتنا تم سے ہو سکے، قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے۔ یہاں قوت کا لفظ ذکر فرمایا، یہ عام ہے، ہر زمانے کے اعتبار سے اس کا مصداق الگ الگ ہوا۔ ایک زمانہ وہ گزرا ہے کہ جب تیر اور کمان اور نیزے اور تلوار کی لڑائی ہوتی تھی اور گھوڑوں پہ بیٹھ کے لڑائی ہوتی تھی۔ پھر وقت بدلا تو جدت آتی گئی، اور پھر آج جو ہے وہ دنیا اس مقام پر پہنچ گئی، میزائل اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیکنالوجیاں بنا لی ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے اسلحے وجود میں آ گئے ہیں کہ ایک بٹن کا سارا کھیل ہے۔ ایک جگہ بیٹھ کر ہزاروں کلومیٹر دور انسان مار کر رہا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہاں عام فرمایا، ہر زمانے کے اعتبار سے جو بھی طاقت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، یہ صورتیں ہیں، ان کو دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ انسان بے خبر نہ رہے اور غافل نہ رہے، بلکہ اپنی پوری تیاری کرے۔ ومن رباط الخیل، خاص طور پہ پلے ہوئے گھوڑوں کا اس سے ذکر کیا کہ گھوڑوں کی افادیت آج بھی مسلم ہے۔ آج بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں بغیر گھوڑوں کے انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں آج بھی یا جو عسکری قوتیں ہیں ان کے پاس آج بھی گھوڑا ایک آلہ قتال کے طور پر موجود ہے، اور اس کی گھڑ سواری اور اس کی مشق وغیرہ کرائی جاتی ہے۔ اور حدیث شریف کی روح سے اللہ نے گھوڑے کی پیشانی میں برکت رکھی، لہذا اس کے اندر مہارت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، مسلمانوں کو اس میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ پلے ہوئے گھوڑوں سے ترہبون، تم مرعوب کرتے ہو، ڈراتے ہو اس کے ذریعے سے، عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور دوسرے لوگوں کو جو ان کے علاوہ ہیں۔ آئے تم اپنے قریب دور ہر قسم کے دشمنوں کو اس کے ذریعے سے ڈراتے ہو۔ ایک حدیث میں آپ نے اس آیت کی تفسیر فرمایا، الا ان القوۃ الرمی، غور سے سنو کہ بے شک طاقت کا سرچشمہ وہ پھینکنا ہے، الرمی۔ آج کی جتنی یہ میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ دور پھینک کر مارنا۔ دشمن سے جتنا دور رہ کر اس پر حملہ کیا جا سکتا ہے اتنا ہی زیادہ مفید ہوتا ہے کہ دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور اس کو نقصان پہنچائے۔ تو حدیث شریف میں آپ نے جامع معنی انداز میں فرمایا کہ الرمی، پھینکنا، ہاتھ سے پھینکنا ہو، آلات کے ذریعے سے ہو، مشین سے ہو، توپ کے ذریعے ہو، یا وہ جہازوں کے ذریعے سے ہو، جس طریقے سے بھی ہو، تو قوت حاصل کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کو حاصل کرے۔ لا تعلمون، تم ان کو جانتے نہیں ہو، یعنی ایسے دشمنوں کو تم ڈراتے ہو اس کے ذریعے سے جن کو تم نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ جب انسان اور مسلمان خاص طور پر دشمنوں سے مقابلے کے لیے قوت و طاقت حاصل کرتا ہے تو انجان دشمن بھی مرعوب ہو جاتے ہیں، جن کو یہ مسلمان جانتا نہیں، لیکن چونکہ اس نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا ہے تو اللہ اس کا رعب ان لوگوں پہ ڈالتے ہیں جو دور ہیں، اور انسان کو خبر بھی نہیں کہ میرا دشمن ہے،
لیکن وہ کہتا ہے کہ اوہو مسلمانوں نے یہ طاقت حاصل کر لی. آج دیکھیے کہ الحمدللہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، تو اس کا ایک رعب عالم کفر پر موجود ہے. یہ کھٹکتا ہے، ہر ایک کو کھٹکتا ہے کہ اس کو طاقت کیوں حاصل ہو گئی، اور اس کو کسی طریقے سے اس طاقت سے محروم کرنے کی کوشش ان کی طرف سے ہر وقت ہوتی رہتی ہے. تو اس کا تحفظ بھی یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس طاقت کا تحفظ بھی کریں اور اس میں اور آگے بڑھیں اور ترقی کریں، چاہے وہ سائنسی علوم کے ذریعے سے ہو، چاہے دیگر ٹیکنالوجیوں کے ذریعے سے ہو. جس طرح ممکن ہو اس قوت کو، طاقت کو اور بڑھائیں. اس سے ہمارا دشمن مروب ہوگا، وہ کمزور ہوگا. وما تنفقوا من شيء، اور جو تم خرچ کرتے ہو کچھ بھی اللہ کے راستے میں تم کو پورا پورا دیا جائے گا، اس پر اجر پورا ملے گا. انسان اللہ کے راستے میں دشمن سے لڑنے کے لیے جتنی قوت حاصل کرنے میں انفاق کرے گا، پیسے خرچ کرے گا، اللہ اس کا اجر پورا پورا دیں گے. فرمایا تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، کوئی کمی نہیں کی جائے گی، تمہیں ضرور یہ چیزیں حاصل ہوں گی. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر یہ جھکیں صلح کے لیے تو اے نبی آپ بھی ان کے لیے جھک جائیے. یعنی کہ دشمن کسی موقع پر مصالحت کی کوشش کرتا ہے، جھک جاتا ہے، مقابلے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اے نبی آپ بھی صلح کر لیجیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مصلحت ہے. جیسا کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا، جیسے آپ نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آنے کے بعد یہودیوں سے مصالحت کی، معاہدے کیے، تو ضرورت کے موقع پر ایسا کیا جا سکتا ہے. وتوکل علی اللہ. اب ایک شبہ پیدا ہوگا کہ ہو سکتا ہے دشمن وہ دھوکہ دینے کے لیے اس صورت میں سامنے آ رہا ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ جو ہے میں ان کو مصالحت کے دھوکے میں لا کر نقصان پہنچاؤں. تو اللہ فرماتا ہے وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے. اگر اللہ پر توکل کر کے مسلمانوں کی مصلحت کی خاطر صلح کیے تو اللہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے. بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اگر وہ چاہیں کہ آپ کو دھوکہ دے دیں، یعنی اگر کفار و مشرکین دشمن چاہے کہ آپ کو دھوکہ دیں، بس بے شک اللہ آپ کو کافی ہے، آپ ان کے اس دھوکے کا کوئی خوف نہ کریں. هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، ایدک جس نے آپ کو قوت بخشی تھی، بنصرہ اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور مسلمانوں کے ذریعے سے. اللہ نے پہلے بھی آپ کی تائید کی، آپ کو قوت بخشی، اللہ بعد میں بھی دے گا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اس آیت میں ایک اہم چیز بتلائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دشمن پر قوت و طاقت کی دھاگ بٹھانے کے لیے آپس کا اتفاق بہت ضروری ہے. اگر قوم میں اتحاد اور اتفاق نہ ہو تو چاہے وہ کتنے ہی زیادہ باوسائل ہو، دشمن سے اس کا رعب ختم ہو جاتا ہے. یہ اختلاف کی ایسی نحوست. اور اب یہ اتفاق و اتحاد جو اتنا اہم ہے کہ اس سے انسان کی قوت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، دشمن پر رعب پڑتا ہے، یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کی صرف ایک ہی بنیاد ہے، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت. اسی کو اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یہ اتفاق کا سرچشمہ ہے. کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا تو اتفاق ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی میری رائے سے متفق ہو تو اتفاق ہو جائے. 3 لوگ ہیں، ان کی رائے کا اختلاف ہے، لیکن ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میری رائے مانو گے، میری بات مانو گے تو اتفاق ہوگا. تو کبھی بھی اتفاق نہیں ہوگا. ان کو چاہیے کہ تینوں مل کر کسی ایک کو فیصل مقرر کر لیں کہ دیکھو میری رائے یہ ہے، تمہاری یہ ہے، اس کی یہ ہے. ہم کسی کو فیصل مقرر کر لیں، جو فیصلہ وہ کرے ہم اس پر اتفاق کر لیں. یہ صورت ہے اتفاق کی. اب فیصلہ کرنے والا کون ہو؟ اگر وہ ایسا شخص ہو جس سے غلطی کا امکان ہے تو بھی اتفاق نہیں ہوگا. اب وہ ذات جس سے غلطی کا امکان نہیں، وہ ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے. یعنی 3 لوگ اگر یہ چاہیں کہ ہمارے درمیان اتفاق پیدا ہو جائے اختلاف رائے کے باوجود، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ نے ہمیں کیا ہدایت دی. جب اللہ کی ہدایت کے اوپر آ جائیں گے تو چاہے رائے کا اختلاف ہو لیکن اتفاق قائم ہو جائے گا. اور اگر اللہ کے حکم پر نہیں آئیں گے، اللہ کی اطاعت میں نہیں آئیں گے تو دنیا کی طاقت اتفاق پیدا نہیں کر سکتی. اللہ نے اسی کو فرمایا کہ وہ الف بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی. یہ الفت، محبت، اتفاق اللہ ڈالتا ہے. تو اللہ کے احکام کے تحت آنا ہوگا، اس کے بغیر نہ گھروں میں اتفاق ہوگا، نہ معاشروں میں ہوگا، نہ قوموں میں ہوگا. قوم میں بھی اتفاق اسی وقت آئے گا جب وہ سب اللہ کے حکم کی چھتری کے نیچے آ جائیں. اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں جو شریعت بیضاء عطا فرمائی ہے،
اس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر اختلاف کا حل موجود ہے۔ اس شریعت کے تحت آ جائیے، اپنے مسئلے کو سامنے پیش کر دیں، اور جو شریعت بتلا دے اس پر یقین کر لیں اور اس پر عمل کر لیں، سب اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ باقی حدود میں رہ کر اگر اختلاف ہو تو وہ مضر نہیں ہے، وہ رائے کا اختلاف ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو الگ عقل دی، الگ سوچ دی ہے، دلیل کی بنیاد پہ اختلاف کر رہا ہے، لیکن حدود سے تجاوز نہیں کر رہا۔ وہ اختلاف اس کو جنگ و جدال تک نہیں پہنچا رہا، وہ اختلاف اس کو نفرت کی آگ میں نہیں دھکیل رہا، تو وہ اختلاف مضر نہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اختلاف العلماء رحمت، العلماء میں اختلاف ہوتا ہے، مسائل میں ہوتا ہے، لیکن وہ دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کو امت کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے، عوام کے لیے رحمت قرار دیا گیا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اے نبی، اگر آپ خرچ کر ڈالتے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے۔ یعنی مال و دولت، اسباب خرچ کر کے کسی کے دل میں محبت نہیں ڈالی جا سکتی۔ محبت اللہ ڈالتا ہے، اور یہ نظام ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم لوگوں کو راضی کریں گے تو اوپر تک سب لوگ راضی ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا یہ سوچ غلط ہے، یہ غلط نظام ہے۔ اللہ راضی ہوگا تو محبت اللہ اوپر سے ڈالتا ہے۔ پہلے اللہ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کو کہتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اس سے راضی ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ فرشتے اپنے مرتبوں کے اعتبار سے سارے آسمانوں میں آ کے اطلاع کرتے ہیں، پھر وہ زمین پر آتے ہیں، اہل زمین کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں، اور وہ شخص ساری مخلوق کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو محبت کا نظام اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہوگا، تو اللہ محبوبیت بھی عطا فرمائیں گے، اتفاق و اتحاد بھی نصیب کریں گے۔ ورنہ اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کا سارا اسباب بھی جھونک دیا جائے تو انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا لو انفقت، اگر آپ خرچ کر ڈالیں، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ما الفت، تو آپ الفت نہیں ڈال سکیں گے، بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان، ولکن اللہ، لیکن اللہ الف بینہم، اس نے الفت ڈال دی ان کے دلوں میں، اللہ نے محبت ڈال دی، اتفاق پیدا کر دیا۔ انہ عزیز، بے شک اللہ زبردست قدرت والا ہے، حکیم الحکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے، اور وہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی مومنوں میں سے۔ اس کے ترکیبی اعتبار سے دو ترجمے کیے گئے۔ اگر تو اس کو کاف ضمیر جو آئی ہے اس پر اس کا عطف قرار دیا جائے، اس کو اس سے متعلق قرار دیا جائے، تو اس کا معنی ہوگا کہ اے نبی اللہ آپ کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے مومنوں میں سے آپ کی پیروی کی کافی ہے۔ یعنی اللہ کفایت کرے گا، نبی آپ کی بھی اور آپ کے ماننے والے مومنوں کی بھی۔ اور اگر اس کا عطف لفظ اللہ پر قرار دیں تو معنی ہوگا کہ اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے، اور اللہ نے آپ کے لیے کافی ان مومنوں کی جماعت کو بنایا ہے، یہ بھی آپ کو کافی ہے۔ وہ اللہ نے ان کے ذریعے سے بھی آپ کی تائید کی ہے، اور اپنی مدد سے بھی اللہ نے آپ کو قوت بخشی ہے۔ یہ دونوں اس کے معنی ٹھیک اور درست ہے۔ تو فرمایا کہ اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے، اور وہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی اہل ایمان میں سے، اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم،
वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।